بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 57 اور اس کے بعد. اللہ مالک کی توفیق سے آیت شریفہ 57 کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی حقیر سی عاجزانہ کوشش کی گئی. کچھ بات مزید اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کرنے کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ کی طرف منتقل ہوں گے. آیت شریفہ 57 اس نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو ہمیں نکالے ہماری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ اے موسیٰ. ایک بات جو پچھلے درس میں ذکر کرنے تک ہم نہ پہنچے وہ یہ ہے کہ ساری آیت کریمہ میں نگاہیں جمائیے، دیکھیے فرعون کا انداز کس قدر گستاخانہ ہے. اللہ جانے اس بات کو اجاگر کرنے والی کتنی باتیں ہیں. انہی میں سے کیا حمزہ استفہام ڈانٹنے کے لیے، احتساب کے لیے، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی کتاب میں ایک جرم کر ہے. دوسری بات اجئتنا، تو ہمارے پاس آیا ہے. ان کے لیے واحد کا صیغہ اور اپنے لیے جمع کا صیغہ. لا حول ولا قوت. کافر بھی ہے اور بدتمیز بھی ہے. من ارضنا، ہماری زمین سے، پھر جمع کا صیغہ، اور تو نکالنے والا اور ہم اس زمین کے مالک. شاید میں بات کو واضح کر پا رہا ہوں اللہ کی توفیق. لفظ میں تکبر، بدتمیزی اور گستاخی ٹپک رہی. بسحر کا، اپنے جادو کے ساتھ. یہ بھی بعض مفسرین نے جو لکھا اللہ ان پہ رحم فرمائے، جو لائے اس کی حقارت کو اجاگر کرنے کے اللہ کی جانب سے معجزہ ہے. معجزہ مخلوق کو عاجز کرنے والا، اور عاجز ہوئے لیکن وہ کتنے حقیرانہ انداز میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، کوئی باس معاذ اللہ اپنے معمولی ماتح سے، اور پھر تکبر کا اگر یہ دیکھا تو تکبر کے انجام بھی ذہن میں رہے کہ کس طرح غرق ہوا اور منتیں کرتے ہوئے مرا. یہاں ایک اور بات، جو شخص دین کی دعوت دے، اور اللہ کرے کہ ہم سب دے، تو پھر دین کی راہ میں جو تکلیف آئے اس پر اپنے حواس نہ کھو بیٹھے. دین کی دعوت
اتنی شان و عظمت، اس کی شان و عظمت کا کما حقہ بیان کرنا میری طاقت سے باہر ہے، اور میرا گمان ہے ہم سب کی طاقت سے باہر۔ کچھ بات ٹوٹی پھوٹی عرض کی جاتی ہے لیکن حق ادا، لیکن اور اس کا اجر و ثواب تصور سے زیادہ، لیکن اس میں تکلیف ہے۔ موٹی مثال، گھر میں کہنا سننا شروع کیجئے، کس طرح کیا کچھ دیکھنا اور سننا پڑتا ہے۔ کہنے اور سننے والے کا دل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا۔ اگر ثواب بڑا ہے تو برداشت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ یہاں یہ غلطی جو میں اور میرے ایسے کم صبرے کرتے ہیں، بات تو کہی، اب چاہتے ہیں کہ فوراً لپک کے بات پہ آ جائے۔ اللہ کے نبی کی بات پہ نہیں آئے تو میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ ہمارے ہاتھ بھی چومے اور کھلا چہرہ کر کے ہمارا استقبال بھی کریں۔ یہ دونوں اللہ چاہے تو اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ توقع لے کے کسی کو سمجھانا، اللہ خیر کرے۔ اور میرے خیال میں میرے ایسے کم عقل ایسا ہی تصور لے کے بات کرتے تو پھر پریشان ہو جاتے، بیمار ہو جاتے۔ نہیں، وتواصوا بالحق، اس کے بعد کیا ہے؟ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے تو ساتھ ہی جب کسی مشن پہ کوئی جاتی ہے ٹیم اور وہاں جان کا خطرہ ہو تو ساتھ ہی ایمبولینس بھی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ساتھ ہی رکھ دیا۔ وتواصوا، اللہ کے پاس کمی ہے بیان کی، تو جو وتواصوا بالصبر کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے اور آپ کو بھی دے دے۔ وگرنہ اگر دعوت دینے والا صبر کا معاملہ ہاتھ سے چھوڑ دے تو کتنی ہی دفعہ اس کی دعوت کا نقصان اس کے فائدہ سے زیادہ ہے۔ دعوت دی، بیوی نے آ کیا، چل تجھے طلاق ہے، چل۔ طلاق اسلام میں کسی وقت اجازت ہے، لیکن بات بات پہ فائر کرنا، بات بات پہ آگ کر دینا، بات بات کے ناراض ہو کے مسجد میں ڈیرا اٹھا دینا، صبر سے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کتنی بدتمیزی اور گستاخی کا انہیں سامنا ہے، اور کائنات میں انسانیت میں 5 شخصیتیں سب سے بڑی ہیں، ان میں سے ایک۔ ہماری تو اپنا پتہ نہیں کدھر جانا ہے، اللہ خیر سے جنت میں لے جائے۔ اگلی آیت کریمہ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، الفاظ شریفہ کے معنی پس نأتینک، یہ نون پر جو شد ہے اس کو کہتے ہیں بانون ثقیلہ، اور معنی ہے ضرور، ہم ضرور تیرے پاس لائیں گے بسحر، جادو، مثلہ، اس کے مثل۔ کس کے مثل؟ جو جادو تو لایا ہے۔ فجعل بینک و بیننا، فجعل بیننا و بینک، سو مقرر کرو، سو تو مقرر کر ہمارے درمیان اور اپنے درمیان، موعدن، موعدن کہ یہاں دونوں معنی ہیں، ایک وقت
ایک جگہ، ظرف زمان کا معنی بھی اور ظرف مکان کا معنی بھی۔ سو تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وقت اور جگہ کا تقرر کر، لا نخلفہ نحن، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے ہم، ولا انت، اور نہ تو، مکانن سوا، جگہ سو، مکانن سوا سین کی پیش کے ساتھ، مکانن سوا برابر جگہ، با محاورہ ترجمہ، بس ہم ضرور اس کے مثل جادو لائیں گے، سو تو ہمارے درمیان اور اپنے جگہ اور وقت کا تقرر کر، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے ہم، اور نہ تو مکان جگہ برابر۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ پاک بہتر جانے۔ کچھ بات ایک وہی گستاخانہ انداز، ساری آیت کریمہ میں دیکھیے اپنے لیے جمع کے الفاظ وہی، اور ان کے لیے تو، لا حول ولا قوت، ایک ارب یا کئی ارب، کھرب یا کئی کھرب اس ایسے بدبخت مل جائیں، موسیٰ علیہ السلام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتی، اور کیا کر رہا ہے۔ اور یہاں پھر وہی بات، دعوت دینی ہے تو برداشت کر، پہلے سے یہ طے شدہ بات، ذاکرے نہ ہو، ضروری نہیں کہ ہر دعوت دینے والے کی توہین کی جائے، تبھی اللہ بچاتے بھی ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھے۔ بسحر مثلہ، اس کے مثل جادو تو کیا لایا ہے، ہم اس کے مثل لے آئیں، اس کی حیثیت گرانے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں لایا، پس تو مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان جگہ اور وقت کو، اس میں بھی تکبر، بدتمیزی، جو شبد کہنی ہے کہہ دو، اپنے بڑے پن کا اظہار، پھر لا نخلفہ نحن، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے ہم، جمع کا صیغہ اور دو دفعہ، اور ولا انت، اور پھر تو اور نہ تو، مکانن جگہ، سوا برابر، برابر کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک یہ کہ جگہ ایسی ہو کہ قبطی یعنی فرعون کی قوم اور بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے درمیان اس جگہ کا فاصلہ برابر ہو، یہ اس کی انصاف پسندی کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے تکبر کا اظہار کر رہا ہے، پرواہ نہیں ہمیں، اور دوسرا ہموار ہو تاکہ جمع ہونے والے لوگ دور دور سے ہمارا سچ، ہمارا غلبہ اور تیری شکست اور جھوٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے۔ جو بات ہو رہی ہے اسی کے اندر بات، فرعون کو باوجود سارا ہی جھوٹا ہونے کے اپنے نظریہ کے بارے میں تعصب، ہٹ درمی کتنی زیادہ ہے،
ساری عبارت آپ سن چکے ہیں، دوبارہ شاید دہرانے کی ضرورت نہ ہو. ایک ایک لفظ سے اس کا اپنے موقف کے بارے میں تعصب چھلک رہا ہے. گمراہ لوگوں پر ایک بہت بڑا فوری عذاب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو صحیح سمجھتے ہیں، اور یہ کارروائی شیطان ان کے ساتھ کر گزرتا ہے. اور جب غلطی کرنے والا ایسے ہو تو پھر اس کا حق کی طرف پلٹنا، اس کے امکانات مزید کم ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کے 2 مقامات اس حوالے سے دیکھتے ہیں. سورہ الکہف آیات مبارکہ 103 اور 104. هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر دیں جو اعمال میں سب سے زیادہ نقصان میں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. حضرات و خواتین، اس بات کو سب سے پہلے میں ہمیشہ یاد رکھوں، ہماری تباہی پر اور بربادی پر جمنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی نام کی چیز ہمارے قریب پھٹک نہیں سکتی. اور یہ نہایت ہی خوفناک بربادی. وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اللہ پاک کہنے سننے کی غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. ہے اللہ اپنی رحمت سے قرآن و سنت کی مجلس تھا زندگی اور موت کے دن تک ہم سب کے، ہمارے کنبوں اور نسلوں کے نصیب میں فرما. اے اللہ اس خیر سے محروم نہ فرما. اے اللہ مسجد میں آنے سے، باجماعت نماز ادا کرنے سے اور کتاب و سنت کی مجلس میں دنیا میں جیتے ہوئے حاضر ہونے سے اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اور اے اللہ یہ مسجد میں آنا، قرآن و سنت کی مجلس میں حاضری اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کی معافی، پریشانیوں کی دوری، درجات کی بلندی اور اپنے قرب کا صحیح معنوں میں ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.